अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। सीखने सिखाने का ये प्रोग्राम जो है वो हम आपकी खिदमत में लेके गुज़िश्ता 1.5 दहाई से हाज़िर हो रहे हैं, और इसके अंदर आपके सवालात होते हैं पर्सनल फाइनेंस और कैरियर काउंसलिंग वगैरह पे मुश्तमिल, और हम अपनी अक्ल के मुताबिक उसका जवाब देते हैं, क्योंकि मेरे आका का हुक्म कि एक लफ्ज़ भी आपको मालूम हो तो दूसरे को सिखाओ। तो इस हवाले से ही हम ये छोटी सी एक शमा जला के बैठे हुए, ठीक है। तो आज का आपसे गुजारिश यही है कि अपना ऑडियो जब रिकॉर्ड करें तो मुख्तसर रखें और ऊंची आवाज़ में करें, इसलिए ताकि वो समझ आ सके लोगों को भी, हमें उसके ऊपर फिर प्रोसेस ना करना पड़े, उसको बड़ा करने के लिए, आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें भी थोड़ा सा हेल्प किया करें। तो आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं जुनैद बात कर रहा हूँ लाहौर से। मैंने कहा कि आपसे पूछना ये था कि क्या हमारे मुल्क को रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो आते हैं और किनाल और 10-10 मरले की फ़ाइलों पे फ़ाइलें ले लेते हैं, और एक एक इन्वेस्टर के पास जो है ना पता नहीं कितनी कितनी फ़ाइलें और कितनी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और दूसरी तरफ जो है वो ऐसी आवाम भी है जो कि 3 मरले का प्लॉट भी नहीं ले सकती। सो इसको कोई एसोसिएट कर दिया जाए शनाख्ती कार्ड के साथ कि एक बंदा इतनी प्रॉपर्टी रख सकता है और इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, या कुछ इस तरह की रिफॉर्म्स हों जिसके अंदर हर कोई जो है वो प्रॉपर्टी में अपना वो ले सके आगे, जो जिसको भी जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। लेकिन ये तो पूरा माफिया ही बन गया है। इस माफिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी, आपने दुरुस्त फरमाया है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं उनका अपना विजन नहीं है। अब मैं बात कहूँगा तो फिर बहुत सारे ओवरसीज़ जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और वो प्रोग्राम से कर लेते हैं इख्तियार। देखिए, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोग जो कि इंटेलेक्चुअली हाई लेवल पे होते हैं, एजुकेशन वाइज हाई लेवल पे होते हैं, वो जाके उस सोसाइटी का एक मौसर हिस्सा बन जाते हैं, उस मुआशरे का मौसर हिस्सा बन जाते हैं। वहाँ उनके बच्चे पढ़ जाते हैं और पढ़ लिख के वो उस मुआशरे के अंदर अपनी आइडेंटिटी रखते हुए या ना रखते हुए अमेलगमेट हो जाते हैं। ये जो लोग रिवर्ट बैक करते हैं ना कि मैं आखिरी उम्र से जाके, या तो ये अपने आप को उस मुआशरे में एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, वन रीज़न और द अदर, वो अपने आप को उस मुआशरे के अंदर, और इसमें कोई पढ़ा लिखा होना या जिसे कहना चाहिए कंजर्वेटिव होना या मजहबी होना या गैर मजहबी होने को दखल नहीं है, ये माइंड सेट है। बाज़ लोग जो हैं वो अपने आप को वहाँ पे अमेलगमेट कर लेते हैं, बाज़ नहीं कर पाते। तो ये जब वापस पलटते हैं तो इनके ख्याल के अंदर, चूँकि विजन कम होता है, एजुकेशन का वो लेवल नहीं होता, तो इनके ख्याल के अंदर प्रॉपर्टी ही जो होती है वो सिक्योरिटी की ज़मानत होती है। और पाकिस्तान जैसे मुआशरे के अंदर जहाँ पे कि ज़मीन वाला जो है वो सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है, तो वो ये हरकत फरमाते हैं। अब इस हरकत के अंदर इनको लूटने वाले बहुत हैं। जब लूटने वाले बहुत ज़्यादा होंगे तो लूटने वाले तो खामखा वजूद में आ जाएंगे। ये जितने भी हाउसिंग स्कीमें लॉन्च हो रही हैं, ये सारे लूटने वाले हैं ना, ये ड्रामेबाज इनको लूटते हैं, फाइलें थमा देते हैं। फिर ये जनाब 10-10 साल के बाद बाक रहे होते हैं बाहर बैठे हुए कि मैंने प्लॉट खरीदा था, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आपने खरीदा ही क्यों थी फाइल? मेरा मतलब है बना बनाया घर खरीदें, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अगर आपको वाकई प्रॉपर्टी बनानी है। दूसरी बात ये है यार, मैं तो 1.5 दहाई की तबलीग के बाद इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि इस कौम के ऊपर जो है वो तबलीग का कोई असर नहीं है। इनके लिए जो है कोई लंगर खाना खोलें, लंगर खाने के बाद ढोल एक वाला खड़ा कर दें, ये अंदर लंगर खाएं, बाद ढोल पे आके धमाल डालें और जनाब घरों को चले जाएं। कोई ना काम करने का हो, कोई फ़िक्र हो, ना कोई सोचने की फ़िक्र हो। तो इसलिए जो है बस इसके अंदर कौम भी खुश रहती है। आप देखिए, इस मुल्क का जो भी चोर डाकू लुटेरा है उसने लंगर खाना खोल दिया हुआ है। मैं मलक रियाज की बात कर रहा हूँ, इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मलक रियाज की बात कर रहा हूँ। उसने लंगर खाने खोल दिए हुए हैं, कौम बहुत खुश है, ठीक है। कभी उसके नाजायज़ हरकतों के ऊपर कि वो कितने कितने किरात के हीरे दे के और क्या क्या फ़ाइलों को पहिए लगवाता है, कभी उस पर बात आपको होती सुनाई दी है किसी मीडिया के ऊपर?
تو یہ قوم ڈیزرو کرتی ہے اس کو. مجموعی طور پہ اس کا مزاج خراب ہو گیا ہوا ہے، اور یہ آج سے نہیں جڑا ہوا، یہ قیام پاکستان سے جڑا ہوا ہے. قیام پاکستان سے پہلے پنجاب کے اندر زمینیں جو تھیں وہ زیادہ تر تو جو تھی وہ نان مسلم کی تھی نا، خاص طور پہ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر کاروبار پہ وہ چھائے ہوئے تھے، ابھی بھی چھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور پنجاب سے جو تھا وہ دونوں اطراف کے وہ لوگ تحریک پاکستان کے اندر بھی یہ قزل باش وغیرہ جو ہیں انہوں نے لاہور کے اندر فسادات کروائے تھے، اور وہ جو تھے ادھر کے جو جن سنگھیے تھے انہوں نے جو 3 ضلع ادھر رہ گئے تھے ادھر مذاکرات کروائے تھے اور ادھر فسادات کروائے تھے، اور ان فسادات کے نتیجے کے اندر ادھر سے مسلمانوں کو نکالا گیا، ادھر سے جناب ہندوؤں اور سکھوں کو نکال دیا گیا. ٹھیک ہے، تو بنیادی مقصد کیا تھا؟ زمینوں پہ قبضے کرنا، جائیدادوں پہ قبضے کرنا. پھر راتوں رات وہ لوگ جو تھے وہ کاکھ پتی سے لاکھ پتی اور لاکھ پتی تھے کھرب پتی ہو گئے. ٹھیک ہے، تو تب سے یہ زمینوں کی ملکیت اور پلاٹوں کا جو خناس ہے وہ اس قوم کے لاشعور کے اندر کر دیا گیا. کوئی بھی آپ قانون بنائیں گے، یہاں پہ جج جو ہیں وہ 8-8 10-10 پلاٹ سمیٹ لیتے ہیں یار. یہ بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس میں پھر ججوں کے پلاٹ نکل آئے ہیں یار. جہاں پہ منصف جو ہیں وہ اس ہرس کے مارے ہوئے ہوں، وہ انتہائی گھٹیا لیول پہ اتر جاتے ہوں پلاٹ لینے کے لیے، ملک ریاض کے آگے پیچھے کتوں کی طرح دم ہلاتے منصف پھر رہے ہوں ہمارے، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے. تو یار آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ باہر سے آنے والی سرمایہ کاری اگر پلاٹوں کی بجائے مینوفیکچرنگ میں آئے، اور مینوفیکچرنگ لگانا یہاں پہ کسی بھی اوورسیز کے لیے اب خیر آسان ہو گیا، لیکن پہلے تو آسان نہیں تھا. تو اگر اب دیکھیں نا، وہ وائن صاحب جو ہیں وہ سلیکان ویلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے لاہور کے اندر اپنا فیکٹری لائی ہوئی ہے نا، اس میں 400-450 بندہ کام کر رہا ہے، اور یہاں سے سافٹ ویئر اور سروسز جو ہیں وہ دنیا بھر کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کی اوورسیز انویسٹمنٹ ہے. یہ بیسیکلی اینگرو کا حصہ تھا جو انہوں نے خرید لیا، اور خرید کے اس کو مزید ڈیولپ کیا. یہ آئی ٹی کمپنی اینگرو نے بنائی تھی، اور اینگرو نے پھر اپنی فوڈ کا حصہ بیچ دیا، یہ بیچ دیا. تو جب یہ اسد عمر کے کارنامے ہیں، وہ بیڑا غرق کر گیا اینگرو کا، تو اینگرو نے پھر لاس سے نکلنے کے لیے اپنے حصے بیچ دیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حصہ بیچ دیا انہوں نے، اور جب وہ حصہ بیچا انہوں نے تو وہ انہوں نے خرید لیا، اور اب وہ یہ کر رہے ہیں. اب اتنا انٹلیکچوئل لیول جو ہوتا ہے وہ تو ان کا ہوتا نہیں ہے، تو پھر یہ پلاٹ ہی خریدتے ہیں، اور پلاٹ خریدتے ہیں، پلاٹوں کی جگہ پہ فائلیں خریدتے ہیں، فائلیں انہیں تھماتے ہیں آگے سے ریٹائر جرنیل، بریگیڈیئر اور طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے یوسف جمیل. وہ مذہب بھی بیچ دیا، ساتھ میں بندوق بھی بیچ لی، ساتھ کے اندر دبدبہ بھی بیچ لیا، اور اس کے بدلے جب فائلیں بک جاتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ فراڈ ہو گیا ہے، اور وہ اوورسیز جو ہے وہ اس فراڈ کے پیچھے کھجل ہوتا پھرتا ہے. ہم تو یار آواز اٹھا کے تنگ آ گئے. اب آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو قانون سازی تو نہیں ہو سکتی. قانون سازی ہوگی تو عدلیہ بھی ساتھ میں رلی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو بے اثر کر دینا ہے. یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہونا جب تک بنے بنائے گھر دینے کے اوپر پابندی نہیں لگتی. ہاؤسنگ اسکیموں کو پابند کیا جائے کہ گھر بنا کے بیچیں، پلاٹ بیچنے کے اوپر پابندی لگا دی جائے. بنا بنایا گھر جب بکے گا تو آپ دیکھیے گا کہ یہ فینومینا ختم ہو جائے گا، کیونکہ بنے بنائے گھر کو آپ رکھیں گے تو وہ ڈیپریشیٹ ہوگا نا. ٹھیک ہے نا، اس کا سٹرکچر ڈیپریشیٹ ہوگا نا، زمین کی قیمت بڑھے گی، سٹرکچر کی قیمت ڈیپریشیٹ ہوگی، تو پھر اس طرح سے انواع انویسٹمنٹیں نہیں جائیں گی اس کے اندر. السلام علیکم دادا جی، امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. دادا جی آپ میرے روحانی مینٹور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور لمبی زندگی دے. دادا جی مجھے یہ پوچھنا تھا، ای ایم ایف نے 2.5% کی 2% کی جو ہماری جی ڈی پی تھی اس کو 0.5% کے اوپر کر دیا ہے، تو یہ کیسے آگے ہوگا؟ انفلیشن کی ریٹ کو بھی ہم میٹ نہیں کر پائیں گے، تو کیا انفلیشن اور جی ڈی پی کے اندر درمیان میں کم سے کم بلیو کہ انفلیشن ریٹ تک جی ڈی پی تو گرو کرنی چاہیے کہ نہیں؟
آپ کے منہ میں گھی شکر. اگر انفلیشن ریٹ تک جی ڈی پی گروتھ کر جائے ایسا نہیں گرو کر جائے ایسا نہیں ہوتا. پاپولیشن کا وہ جو ایکویشن آپ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہو اتنی ہی کم از کم آپ کی جی ڈی پی ہونی چاہیے تاکہ آپ کے لوگوں کی آمدن جو ہے وہ اتنی ہی رہ سکے جتنی کہ پچھلے سال تھی. تو اب ہماری پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ 3.5% 2% ہے کاغذات کے اندر. 2% یا 2.5% ہے. تو 2.5% جی ڈی پی اگر گروتھ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ غربت آئی ہے معاشرے کے اندر, اکانومی کے اندر. ایک تو یہ بات آپ مد نظر رکھ لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ افراط زر جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ افراد کے پاس بچتوں کے لیے کوئی اچھا انسٹرومنٹ نہیں ہوتا. لے دے کے بچتوں کے لیے ہمارے پاس ہماری قوم نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ پلاٹ ہی رہ گئے, تو پلاٹ کے اندر وہ انویسٹ کرتے جاتے ہیں. تو جس کے نتیجے کے اندر وہ جس کے پاس اس پہ انویسٹ کرنے کا نہیں ہے تو وہ پھر افراط زر کا باعث بنتا رہتا ہے. تو دنیا کے اندر دیکھیں نا, معاشروں سے اکانومی سے پیسہ سک کرنے کے لیے صرف اسٹیٹ بینک شرح سود ہی نہیں بڑھاتا بلکہ ساتھ میں کیا کیا جاتا ہے, ساتھ میں حکومت مختلف اسکیمیں دیتی ہیں جس میں لوگ اپنی سیونگ پارک کرتی ہے. اس کے اندر بچت اسکیمیں بھی ہو سکتی ہیں, میوچل فنڈز بھی ہو سکتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج بھی ہو سکتی ہے, اور بڑے انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں جس کے اندر لوگ جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹس پارک کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں ہو پا رہی. تو پھر سارا زور جو ہے وہ لے دے کے روزمرہ انفلیشن پہ ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. یہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے کہا. ہم نے بڑا کمال کا فکرہ مارا کہ جناب جرمنی اور انگلینڈ سے ہماری جی ڈی پی گروتھ زیادہ رہے گی, ان کی جی ڈی پی گروتھ نیگیٹو میں جا رہی ہے. دنیا کے اندر اس وقت بحران ہے ڈالر کا. ڈالر اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کو ہم نے معاشی بحران کا نام دے دیا ہے. ڈالر جو ہے وہ دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں پٹ رہا ہے, تو اس کو ہم نے معاشی, پہلے ڈالر نے ان کو پھینٹا ہے, اس کے بعد اب وہ ان کو پھینٹ رہے ہیں, تو اس کے نتیجے کے اندر یہ ہو رہا ہے. تو یہ تھل پتھل جاری ہے. دیکھیے بائیڈن صاحب اکانومی کو, امریکن اکانومی کو کدھر لے کے جاتے ہیں. آج کا اگلا سوال. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دادا جی میرا ایک جنیرک سا سوال ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو دا کمیونیکیشن. آئی ایم سوری فار دا جنیرک کوشچن, لیکن میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ میری کمیونیکیشن کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. دیٹس وائی آئی آسکڈ. تھینک یو, جزاک اللہ. کمیونیکیشن اس طرح اچھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ سے باتیں کیا کریں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے, تاکہ آپ کے اندر کانفیڈنس آئے. آپ کمیونیکیشن کو اس لیے بہتر نہ سمجھنے کے اوپر مائل ہیں اپنی کمیونیکیشن کو, کیونکہ آپ کا خیال ہے کہ آپ اپنا مافی الضمیر بیان نہیں کر پاتے. کمیونیکیشن کے دو فیکٹر ہوتے ہیں. ایک فیکٹر جو ہوتا ہے وہ فرنٹ پہ ہوتا ہے, اور فرنٹ پہ ہوتی ہے آپ کی ڈیلیوری. ٹھیک ہے, آپ الفاظ کی ادائیگی کیسے کر رہے ہیں. ایک جو فیکٹر اس کا ہوتا ہے, ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ بیک اینڈ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر اس وقت تھاٹ پروسیس کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں کو ملا کے آپ ابلاغ کا طریقہ نکالتے ہیں. کمیونیکیشن کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کامن پوائنٹ آپ ڈھونڈتے ہیں ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ مخاطب ہوں, اور ان کامن پوائنٹ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا, یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ یاد ہے نا, وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ دشمن پیچھے چھپا ہوا ہے تو آپ پہ حملہ کر دے گا. تو یہ کیا تھا؟ یہ اس وقت عرب کا جو کمیونیکیشن کا سٹائل تھا اس کے طریقے میں آپ نے فرمایا. ٹھیک ہے نا. تو جو کامن پوائنٹ ڈھونڈنا ہے یا دوسرے کی جو فہم اور فراست ہے اس کو لے کے جب آپ چلیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں آئے گا, یا آپ کو یہ شکایت پیدا نہیں ہوگی کہ آپ نے جو ہے وہ کمیونیکیشن درست نہیں کی. آپ کانفیڈنٹ رہیں گے کہ نہیں میں نے کمیونیکیشن درست کر دی ہے. تو یہ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا زور دیں اور اس کو ہی لے کے چلیں کہ نمبر 1 کامن پوائنٹ, نمبر 2 آپ نے کہنا کیا ہے, اور نمبر 3 اس کی ڈیلیوری کیا ہے. ڈیلیوری کے لیے آپ کو آپ کا شیشہ جس کے سامنے آپ کھڑے ہو کے شیو کرتے ہیں یا کنگھی شنگھی کرتے ہیں یا میرے طرح ایسے داڑھی کھجاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہیلپ کر دے گا. تو ان تینوں فیکٹر کو آپس میں ملا لیں
بھلے تینوں کو برابر اہمیت دے لیں، کسی کو تھوڑی کم دے لیں، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے. وہ ڈپینڈ کرے گا نا کہ آپ کا تھاٹ پروسیس میچور ہوا بھی ہے کہ نہیں. گفتگو کرنے کا جو ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہوتا ہے یا پھر پریکٹس سے میچور ہو جاتا ہے. یہ اداکار جو ہوتے ہیں ان کا تھاٹ پروسیس جو بیک اینڈ کمیونیکیشن کا ہوتا ہے وہ بڑا میچور ہوتا ہے. اور وجہ کیا ہے کہ انہوں نے بھاری بھاری قسم کے ڈائیلاگ بولنے ہوتے ہیں اور وہ ڈائیلاگ رٹنے ہوتے ہیں اور وہ ڈائیلاگ کو اپنے اوپر اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے، طاری کرنا ہوتا ہے اور طاری کر کے پھر ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو وہ ان کے لاشعور کا حصہ ہو جاتے ہیں. آپ کسی یہ جو ڈراموں کا یا فلموں کا اداکار ہے اس سے نجی زندگی کے اندر اگر آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بڑے دھیان سے اور بڑے گیان سے گفتگو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میرا یہ تجربہ ہے، یہ سہیل احمد صاحب کے ساتھ ایک دو میری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ نجی محفل کے اندر بہت سنجیدہ آدمی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ گفتگو کرتے ہوئے بڑے سیدھے طریقے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنی زیادہ گفتگو جو ہے اس کے اندر سنجیدگی یا گہرائی یا تسلسل کیوں ہے؟ کیونکہ اتنے خوفناک قسم کے سکرپٹ اور امجد اسلام امجد اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے ان کے لکھے ہوئے ڈائیلاگ کو نہ صرف کہ یاد کرنا، اب وہ ان کے لاشعور کا حصہ بن گئے. ان کا تھاٹ پروسیس کو پہیے لگ گئے، ان کے تھاٹ پروسیس کو پہیے لگ گئے. تو اسی لیے آپ کو لٹریچر پڑھنے کا یا فلمیں دیکھنے کا جو ہے وہ گنڈاسے والی فلم نہ ویکھ بینا ہے، یا میرا مطلب ہے معاملہ ڈرامے نہ سن بینا پھر ساڑھے طرح جگتاں کران لگ جاؤ گے. لیکن وہ جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو میچور کرنے کا جو ہے وہ اس لیے لٹریچر کی طرف بچوں کو بھیجا جاتا ہے نا کہ ان کے ابلاغیات کی کمیونیکیشن کی سکلز جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں. السلام علیکم دادا جی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دادا جی میں نے سنا ہے کہ سولر کی قیمتیں کم ہونے لگی ہیں مہینے ڈیڑھ مہینے تک، کیونکہ امپورٹ بند تھی تو اب کنٹینرز کلیئر ہوں گے تو قیمتیں کہہ رہے ہیں کہ 100 سے بھی نیچے آنے والی ہے، 80-85 پر واٹ. ایگزیکٹلی ایسا ہوتا تو نہیں ہے ویسے پاکستان میں، بٹ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ قیمتیں کم ہونے والی نہیں ہیں، قیمتیں کم ہو چکی ہیں. آخری دفعہ ہم نے مارکیٹ سے چیک کیا تھا 93 روپے پہ تو آ چکا ہوا تھا اور ساتھ میں انہوں نے کہا ابھی نہ خریدنا بھی اور تو لے جائے گا جی. ٹھیک ہے، اور وہ آ چکی ہیں جی. اور اب میں چیک کروں گا آپ کے اس میسج کے بعد جو ہے کہ مزید کتنی نیچے گئی ہیں. قیمتیں 100 سے نیچے آ چکی ہیں، آخری وقت میں 93 کوٹ ہوا تھا. السلام علیکم دادا جی، زبیر نبی ایڈوکیٹ، میں کیلگری کینیڈا سے بول رہا ہوں. آپ نے ایک کالر کا جواب دیا کہ اس نے پوچھا تھا کہ کیا میں گندم سٹاک کر لوں. سر میری گزارش یہ ہے کہ کچھ اساسیات زندگی ہوتی ہے، کچھ ضروریات زندگی ہوتی ہے. جو اساسیات زندگی ہے ان کو تو آپ سٹاک کر سکتے ہیں، ان کا سٹاک ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ضروریات زندگی ہے ان کا ذخیرہ کرنا نہایت گناہ ہے. گندم، چینی، چاول، ادویات اور ہلکے کپڑا جو کہ عام انسان کے کپڑے پہننے والا کپڑا ہے اس کو سٹاک نہیں کیا جا سکتا اسلام میں. اس کا سٹاک بہت منع ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ میک اپ کا سامان، گاڑی، موٹر سائیکل یا پلاٹ یا کوئی مکان ہولڈ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی ضروریات زندگی نہیں، اساسیات زندگی ہے. ہاں، ضرورت زندگی میں ایک چھوٹا مکان 1 مرلے کا 2 مرلے کا آتا ہے، لیکن 1 کنال کی کوٹھی یا 10 مرلے سے زیادہ کا رقبہ جو ہے وہ ضرورت زندگی میں نہیں ہوتا، وہ اساسیات زندگی میں ہوتا ہے. اس لیے مہربانی کر کے یہ گناہ گاری ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ وہ ضرورت زندگی کو سٹاک کریں. اساسیات زندگی کے لیے آپ ضرور ان کو سٹاک کا مشورہ دیں. میرا یہ حقیقی سا مشورہ ہے جو میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ میں درس نظامی میں بھی پڑھاتا رہتا ہوں، تو اس درس نظامی کے حوالے سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ اسلام میں جو سود کا تصور ہے
जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का तस्वर है उसको ज़रूर मद्दे नज़र रखा करें। देखिए एडवोकेट साहब, बात ये है कि वो जो हदीस है जिसके अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ के ऊपर लानत फरमाई गई है, उसके अल्फाज को दोबारा मुलाहिज़ा फरमा लें कि अगर आप ये जो चीज़ें आपने मेंशन फरमाई हैं वो अगर आप रोकते हैं 40 दिन से ज़्यादा इस नीयत से कि जब वो महंगी हो जाएंगी और आप बेच के उसमें से मुनाफा कमाएंगे, तो उससे मना फरमाया गया। ठीक है। अब मसला ये था कि 40 दिन की लिमिट की इजाज़त तो है ना, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये है कि उसके फ़ौरन बाद ही अगले प्रोग्राम के अंदर ही हमने जो उनको एडवाइस की थी वो एडवाइस हमने वापस ले ली थी। यकीनन आपने वो प्रोग्राम नहीं सुना होगा, क्योंकि हमने उन्हें बताया था कि आलमी मंडी के अंदर अजनास की कीमतें जो है वो क्रैश करने वाली हैं। दुनिया के लीडिंग मैगज़ीन इसको बता रहे हैं। तो अगर आपने 40 दिन के लिए या इससे कम अरसे के लिए इस नीयत से अपनी जिन्स जो है वो रोकी है, तो आप उससे निजात हासिल कर लें अवेलेबल रेट्स के ऊपर, क्योंकि ये इतने भी नहीं मिलेंगे। अब देखिए, बात ये है कि किसान जो है आप उसके ऊपर तो लागू कर दें कि जी वो चीज़ नहीं रोक सकता, लेकिन जो ताजर है, जो उसका इस्तेसाल करता है, जो आड़ती माफिया है, जो उससे उसकी 6 माह की कमाई जो है वो औने पौने ख़रीद लेता है, उसके बारे में भी कोई हदीस अनायत फरमाए हमें, कोई या कोई कुरानी आयत से रहनुमाई करें। हाँ, वो दूसरी तरफ हमने एक मुकम्मल इस्तेसाल का निज़ाम खड़ा कर रखा है, जो उसकी चीज़ आधे दामों औने पौने ख़रीदने के लिए तैयार है। सारा इस्लाम हमने किसान पे लगा दिया। ठीक है। उसके लिए हमने कि जनाब वो कम ना तोले, वो जितना ले उसका पूरा इवजाना अदा करे, वक्त पे अदा करे। अच्छा, उसने अगर 40 रुपए की चीज़ दे के 400 रुपया कैलकुलेट के, मतलब किसान को ज़रूरत पड़ी दवाई की, वो भागा भागा आया आड़ती के पास, आड़ती ने कहा ये दवाई ले जाओ, और 40 रुपए वाली दवाई के उसने 400 रुपये लगा दिए। ये उसके लिए हमारे पास कोई इस्लाम नहीं है। ये मेरा मतलब है, बड़ा कमाल का इस्लाम है जो सारे का सारा किसान पे लगता है, और किसान फिर सारी उम्र बेचारा तगोदो करता रहता है। तो थोड़ा सा इस पे भी इनायत फरमाएं। 40 दिन की इजाज़त है, उसी हदीस को मैंने पढ़ा हुआ है पूरी तरह, और साथ में कहा है कि अगर इस नीयत से रोक के रखे कि उसकी कीमतें बढ़ जाएं, मेरे फहम में तो यही आया है, और वो कीमतें बढ़ने के बाद उसको फिर बेचेगा, तो उसके लिए फिर वईद सुनाई गई है। ठीक है। तो टोटल ना उसको रिजेक्ट कर दिया करें। अब देखें ना, आपने बात की है सूद, फिर सूद की जो है वो डेफिनेशंस आ जाती हैं। ठीक है। फिर फुकहा के अंदर इख्तलाफ आ जाता है। फुकहा कहते हैं कि अगर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न रियासत दे रही हो, जैसा कि हमारे यहाँ नेशनल सेविंग की स्कीमों के ऊपर होता है, तो वो सूद नहीं होता, क्योंकि रियासत वो पैसे लेके तो मुख्तलिफ रिफाई और दिफाई कामों में लगा रही होती है, तो उसको इजाज़त है रियासत को। नंबर 1। फिर कुछ लोग इससे आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी काम जिससे उस मुआशरे के अंदर वैल्यू एडिशन होती है, वैल्यू एडिशन से मुराद है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगता है, आप रुई से कपड़े बना के, लिबास बना के, मलबूसात बना के बेचते हैं, आप गंदम से डबल रोटी बना के बेचते हैं, उसके लिए अगर आप पैसे लेते हैं फिक्स शरह सूद के ऊपर या फिक्स शरह मुनाफा के ऊपर, तो उसमें कोई हरज नहीं है। अब ये इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो वाला निज़ाम जो है वो नहीं ला पा रहे, जिसको आप मुकम्मल तौर पे गैर सूदी निज़ाम कह दें। हालांकि यहूदियों के यहाँ मौजूद है, हम उनकी नकल मार सकते हैं। एक यहूदी दूसरे यहूदी से इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है। फिर ये भी है कि वो चीज़ जो आपके ज़ेर इस्तेमाल है, जैसे आपकी गाड़ी है, जैसे आपका घर है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है मतलब कि आप रेट फिक्स कर लेते हैं। बाज़ फुकहा के हाँ ये मौजूद है उसके ऊपर, क्योंकि वो आपकी यूटिलिटी है ना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर रही है, तो वो कह रहे हैं इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो बहरहाल और ये सारे लोग हनफी होने के दावेदार हैं, मेरा मतलब है कोई बाहर ला नहीं गए।
تو خیر بڑے پڑھے لکھے لوگ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور وہ ہمارا پروگرام سنتے ہیں اور ہمیں وہ فیڈ بیک بھی دیتے رہتے ہیں. میں ان کی طرف دبئی کی طرف بھیجوں گا کہ وہ بھی اس پہ ہماری رہنمائی فرمائیں. جو ہمارا جو کم علم ہے وہ تو ہمیں یہی بتاتا ہے. میں نے وہ والی جو رائے تھی اپنا ایڈوکیٹ صاحب کیلگری سے، میں نے اس سے اگلے دن بلکہ 2 پروگرام بعد ہی اس سے رجوع کر لیا تھا. اور وہ بیسیکلی کسان کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ کسان جو ہے وہ اس مافیا کے ہاتھوں ایکسپلائٹ نہ ہو جائے. کسی کو کسی کے جرم سے یا کسی کو کسی کے استبداد سے یا ظلم سے بچانا تھا، وہ ظلم ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یاد آ گیا، ہمارے ایک لسنر تھے، اب بھی ہیں، ویسے وہ عمرانڈو ہونے کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن ونس اپون اے ٹائم 5-7 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اتنا چاول خریدا تھا اور ہماری ایکسپورٹ کی نیت تھی، لیکن وہ کروڑوں روپے کا چاول ہے، وہ اب پڑا ہوا ہے، اوپر سے رینٹ بھی پڑ رہا ہے اس کا، وہ جو جہاں پہ ویئر ہاؤس میں رکھا ہوگا، تو ہم چاہ رہے ہیں اس کو بیچ دیں. اچھا، انہی دنوں ایک رپورٹ آئی تھی FAO کی، جو ہے اقوام متحدہ کا خوراک کا ادارہ، کہ جناب یہ جو فار ایسٹرن کنٹری ہیں، یہ کمپوچیا ہو گیا، لاؤس ہو گیا، یہ سارے ممالک جو ہیں وہاں پہ شدید بارشوں کے نتیجے میں طوفان آیا ہے اور ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. اب ان کا بیسک خواجہ جو ہے وہ چاول ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے ہم جیسے کم علم آدمی نے اس سے یہ میننگ ڈرائیو کیا کہ چاول کی قیمتیں اوپر جانے لگی ہیں. تو انہوں نے سوال کیا تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ 1 ماہ 2 ماہ ٹھہر جائیے، کیونکہ چاول کی قیمتیں اوپر جانے لگی ہیں. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخرو کیا اس اپنے خاکسار بندے کو، وہ چاول کی قیمتیں اوپر چلی گئیں. وہ جو کہ اپنے اس میں سے 7-8 کروڑ روپیہ لاس کرنے لگے تھے، انہوں نے اتنا اس سے زیادہ منافع کما لیا اس میں سے. تو بھلا ہو گیا نا کسی کا. ٹھیک ہے، اور کسی کی ایکسپلائٹیشن بھی نہیں ہوئی. تو ہمارا مقصد یا نیت یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.